الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی عزیز اور محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور انتہائی قابل احترام اسلام کی بہنوں، ہمارے درس کا موضوع ہے اسلام میں خواتین کا مقام۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے خواتین کو بھی مقام اور مرتبہ دیا ہے اور مردوں کو بھی مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ اسلام نے پوری انسانیت کو ایک مرتبہ اور ایک مقام دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے تو بڑی کرامت، بڑی عزت اور خوبصورتی کے ساتھ کی ہے۔ ان کی تخلیق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو ایک بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے، اور فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کی تکریم کی ہے، بنی آدم کو ہم نے عزت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو انسان کی انسانیت کی تکمیل وہ عورت کے بغیر ہوتی ہی نہیں تھی۔
اس لیے جتنا مقام مرد کا ہے اس سے کہیں زیادہ عورت کا ہے۔ لیکن یہ موضوع رکھنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آج کل کی دنیا میں اللہ کے باغیوں کا ایسا غلبہ ہو گیا ہے کہ ان کو اسلام کے اندر کچھ شوشے چاہیے جنہیں وہ اسلام کے خلاف استعمال کرے، تو یہ شوشہ بڑے زور و شور سے انہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے ہیں، اسلام نے عورت کو آدھا حصہ دیا ہے، اسلام نے آدھی گواہی دی ہے، اسلام نے دیت آدھی رکھی ہے، اسلام نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ اور ہمارے لوگ، ہمارے عوام، خصوصاً ہماری خواتین، ان کی اکثریت جو ان کی قرآن سے اور اپنی دین سے بیگانہ ہے، بے خبر ہے، اس لیے انہوں نے جو اسلام کے خلاف خواتین کے حقوق کے نام سے آواز لگائی، تو ہمارے خواتین نے بھی ان کے ہاں میں ہاں ملا دیا، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمیں حق نہیں دیا گیا، اور واقعی ہمیں آدھا حصہ دیا گیا ہے، ہمیں برابر کا حصہ ملنا چاہیے۔ اور ان خواتین کو جو ناسمجھ ہے، ان ناسمجھوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ برابری کا نعرہ تو ان کے ساتھ خود ظلم کا نعرہ ہے۔ بہت سارے ذمہ داریاں، بہت سارے کام ایسے ہیں جو اللہ نے خواتین کے ذمہ نہیں لگائے، لیکن برابری کا نعرہ لگا کر وہ خواتین خود اپنے ذمہ اگر لگا رہی ہے تو ظاہر بات ہے اپنے ساتھ خود ظلم کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کی ذمہ داریاں ہلکی رکھی ہے۔ ذمہ داریوں اور حقوق میں فرق بھی سمجھ لینا چاہیے۔ حقوق وہ ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں مجھے کچھ فائدہ ملے، کچھ مال و دولت ملے، کچھ حیثیت، کچھ عزت ملے، اور ذمہ داریاں وہ ہوتی ہیں جن سے لوگ تنگ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، بوجھ ہوتا ہے وہ۔ تو ذمہ داریوں اور حقوق میں فرق بھی ہونا چاہیے، اور یہ بات بھی اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ ذمہ داریاں اور حقوق دونوں اکٹھے ہیں، لازم و ملزوم ہے۔ اس لیے کہ یہ جتنے بھی حقوق ہے، یہ حقوق اس زمین پر یا ان درختوں پر نہیں ہے ہمارے۔ ہم کہتے ہیں خواتین کے حقوق ہے، مردوں کے حقوق ہے، تو یہ حقوق کن پر ہے؟ یہ انسانوں ہی پر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پتھروں پر حقوق ہے، جو پتھر ادا نہیں کر پا رہے، پہاڑوں پر حقوق ہے یا سمندروں پر حقوق ہے۔ یہ حقوق حقیقت میں ہماری ایک دوسرے کے اوپر ہے۔ ماں باپ کے حقوق اولاد پر ہے، اور اولاد کے حقوق ماں باپ پر ہے۔ بیوی کا حق شوہر پر ہے تو شوہر کا حق اپنی بیوی پر ہے۔ بھائیوں کے حقوق ہے، بہنوں کے حقوق ہے، اور یہ جہاں جہاں حق ہے وہاں وہ دوسری جگہ ذمہ داری ہے۔ یعنی ماں باپ کا حق ہے تو وہ بچوں کی ذمہ داری ہے، اور بچوں کے حقوق ہے تو وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ شوہر کا حق ہے تو وہ بیوی کی ذمہ داری ہے، اور بیوی کا حق ہے تو وہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ ان جتنے بھی حقوق ہے، بھائیوں کا حق ہے تو بہنوں کی ذمہ داری ہے، اور دوسری بھائیوں کی ذمہ داری ہے، اور بہنوں کا حق ہے، بھائیوں کا حق بہنوں کا، اور بہنوں کا حق ہے تو بھائیوں کا۔ پڑوسی کا حق ہے تو وہ پڑوسی کی ذمہ داری ہے۔ عام مسلمانوں کے حقوق ہے تو دوسرے عام مسلمانوں کی ذمہ داریاں ہے۔ اس سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم یہ نعرہ تو ضرور لگاتے ہیں کہ ہمیں حقوق چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ذمہ داریوں کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کہتے۔ ہم میں سے ہر شخص اگر حقوق مانگنے کے بجائے، جس کے لیے ہم ہمیشہ لگے رہتے ہیں، اور ہم یہ کہتے رہتے ہیں حقوق مانگے نہیں جاتے بلکہ حقوق چھینے جاتے ہیں۔ اب حقوق مانگنا واقعی حق مانگنا، حق چاہنا، حق کا مطالبہ کرنا تو ہر کسی کا حق ہے کہ وہ اس کا مطالبہ کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک قدرتی تدبیر جو اللہ نے ایک نظام مقرر کیا ہے، ایک نظام رکھا ہے ہمارے لیے، اس میں یہ دونوں برابر برابر جا رہے ہوتے ہیں۔ مثلا اگر شوہر نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر دی تو بیوی کے حقوق خود بخود ادا ہو جائیں گے، اور بیوی نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر دی
تو شوہر کے حقوق ادا ہو جائیں گے، ماں باپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے تو بچوں کے حقوق ادا ہو جائیں گے، اور بچے اپنی ذمہ داری ادا کریں گے تو ماں باپ کے حقوق ادا ہو جائیں گے، بھائی اپنی ذمہ داری پوری کریں گے تو بھائی کا حق ادا ہو جائے گا، اور بہن اپنی ذمہ داری پوری کرے گی تو بھی دوسری طرف اس کا حق ادا ہو جائے گا، بھائیوں کا حق بہنوں کا حق خود بخود ادا ہو جائے گا، پڑوسی اپنی ذمہ داری پوری کرے گا، ہر پڑوسی تو ہر پڑوسی کا حق ادا ہو جائے گا، ہر مسلمان اپنی ذمہ داری پوری کرے گا تو ہر مسلمان کا حق ادا ہو جائے گا، تو جہاں حق ہے وہی حق دوسری جگہ ذمہ داری ہے، بجائے اس کے کہ ہم حقوق کی طرف متوجہ ہو، ہم میں سے ہر شخص، ہر مرد، ہر عورت اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ ہو جائے تو حقوق سارے کی سارے خود بخود ادا ہو جائیں گے، اور یہ مسئلہ بیچ میں رہے گا ہی نہیں کہ حقوق ادا نہیں ہو پا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو بھی حقوق دیے ہیں اور خواتین کو بھی حقوق دیے ہیں، بلکہ خواتین کے حقوق قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو زیادہ نظر آتے ہیں کہ زیادہ حقوق خواتین کو دیے گئے ہیں، بلکہ مرد کی مردانگی کی تکمیل تب ہوتی ہے جب اس کے ساتھ عورت شامل ہو جاتی ہے، عورت کے بغیر مرد کی شخصیت کی تکمیل ہی نہیں ہوتی، اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں آپ کرائے کا مکان ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ بیوی بچے ہے یا نہیں ہیں، اگر بیوی آپ کے ساتھ نہیں ہے تو کوئی کرائے کا مکان بھی آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یعنی عورت کے بغیر مرد انتہائی بے اعتبار آدمی ہے، بے اعتبار انسان ہے، اعتبار اگر اس پر ہو سکتا ہے، اگر یہ معتمد ہو سکتا ہے، اس پر اعتماد اگر کیا جا سکتا ہے تو وہ تب ہو سکتا ہے جس کے ساتھ عورت شامل ہو جائے، عورت کے بغیر مرد کی مردانگی مکمل ہی نہیں ہوتی، اس لیے عورت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اسلام نے نظر انداز کرنا تو درکنار، اسلام کے قوانین کو پڑھ کے، قرآن کو پڑھتے ہوئے شاید مرد یہ بات کہے کہ مجھے حقوق چاہیے، اس لیے کہ اسلام نے عورت کو ایک ممتاز مقام پر سرفراز کیا ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم جاہلیت کے زمانے کا تھوڑا سا جائزہ لے لیں کہ جاہلیت کے زمانے میں کیا تھا، یعنی جاہلیت کا زمانہ وہ ہے جو اسلام سے پہلے تھا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جاہلیت جو اسلام سے پہلے تھی وہ بعد میں نہیں ہو سکتی، ہم تو جب جاہلیت کا نام لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں وہی زمانہ یاد آتا ہے جو اسلام سے پہلے تھا، واقعی وہ جاہلیت کا زمانہ تھا، لیکن آج بھی جو لوگ اسلام سے بیگانہ ہو جاتے ہیں، اسلام سے دور چلے جاتے ہیں تو وہی جاہلیت پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ آج کل کے ترقی یافتہ دور میں جاہلیت بھی بڑی ترقی یافتہ بن گئی ہے، اور جاہلیت جو آج موجود ہے، جدید جاہلیت، آج کل اس کو ماڈریٹ اسلام کا نام دیا جائے، ماڈریشن کا نام دیا جائے، جدیدیت کا نام دیا جائے، لیکن حقیقت میں یہ وہ پرانی اور قدیم جاہلیت ہے۔ لیکن اگر ہم اس زمانے کا جائزہ لے لیں کہ اسلام نے جس زمانے سے عورت کو باہر نکالا اور ایک اچھا اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اس زمانے کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں، وہ زمانہ تھا جب عورت اتنی شدید ظلم کا شکار ہوتی تھی، میراث سے اس کو محروم رکھا گیا تھا، کوئی حصہ ہی عورت کا مقرر نہیں تھا کہ عورت کو دیا جائے گا، مہر کا حق اس کا نہیں تھا، بلکہ عام طور پر تو ان مذاہب میں جو اسلام سے پہلی تھی، یہودیت ہوئی، نصرانیت ہوئی، اور خصوصاً پھر جو نئی نئی تہذیبی بن گئی، چین کی تہذیب سامنے آئی، برطانیہ کی تہذیب سامنے آئی، ہندوانہ تہذیب سامنے آئی، اور ان لوگوں کے جو نظریے اور ترقی یافتگی کی شکلیں سامنے آئی، انہوں نے جو عورت کا تعین کیا وہ تو بڑا ذلیل قسم کا مقام تھا جو انہوں نے دیا تھا۔ مثلاً فرانس جو بڑی ترقی یافتہ قوم کہلاتی ہے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عورت کے اندر آدھی روح ہوتی ہے، اور آدھی روح کے ساتھ یہ ہمیشہ غلطیاں کرتی رہتی ہے، اور انسان کی تباہی اور انسان کی ذلت
کا آج جتنا بھی سلسلہ چل رہا ہے اس کی بنیادی وجہ اور اس کا بنیادی سبب وہ عورت ہے۔ چائنا والوں کا عقیدہ تھا کہ عورت کے اندر شیطانی روح ہوتی ہے اور اس کے سارے کام شیطان کے کام ہوتے ہیں، اس کی کسی کام میں کوئی فائدہ کوئی خیر نہیں ہوتا۔ نصرانیوں کا یہ عقیدہ کہ عورت کے لیے شادی کرنا گناہ کا کام ہے اور کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ بغیر شادی کی رہے، اور اس کے بعد اس کا جتنا فتنہ اور فساد برپا ہوا وہ دنیا کو معلوم ہے۔ ہندوؤں کا نظام اور ہندوؤں کا عقیدہ یہ تھا کہ جب شوہر مر جائے تو عورت کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے عورت کو سات ستی کیا جاتا تھا، یعنی عورت کو یہ زندگی کا حق ہی مرد کے بغیر نہیں دیا کرتے تھے۔ یہ وہی زمانے جاہلیت تھا جس میں تمام حقوق سے عورت کو محروم رکھا گیا تھا، بلکہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ باپ اپنی بیٹی کو لے کے صحرا میں چلا جاتا تھا اور وہاں گڑھا کھود کے اپنی بیٹی کو دفنا دیتا تھا۔ اسی طرح ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا میں ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے اور وہ غلطی میرے اسلام لانے کے بعد معاف ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ آپ سنائے کون سی غلطی ہو گئی تھی؟ تو اس نے کہا اپنی کہانی سنائی کہ میں سفر پہ جا رہا تھا، میری بیوی امید سی تھی، تو میں نے اپنی بیوی کو وصیت کی کہ شاید میرا سفر لمبا ہو جائے تو اگر میرا بیٹا پیدا ہو گیا تو اس کو رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، لیکن اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو اس کو میرے آنے تک انتظار نہ کرنا، بلکہ اس کو فوراً کسی جگہ باہر جہاں وہ لے جایا کرتے تھے وہاں لے جا کے زندہ درگور کر دینا تاکہ میں اس کی شکل نہ دیکھوں۔ یہ کہتا ہے کہ میں سفر پہ گیا اور سفر پر جانے کے بعد میرا سفر لمبا ہو گیا، لیکن جب میں واپس آیا تو میرے گھر میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی پیدا ہو گئی تھی لیکن میری بیوی نے اس کو دفنایا نہیں تھا۔ تو ظاہر بات ہے ماں کہاں اپنے بچی کو دفنا سکتی ہے، اس کے لیے کہاں تیار ہو سکتی ہے؟ تو کہتا ہے کہ میری بیوی نے اس کو دفنایا نہیں تھا اور پڑوس میں کسی رشتہ دار کے گھر میں رکھا تھا۔ جب میں نہیں ہوتا تھا تو یہ ماں کی ملاقات کے لیے آتی تھی یا ماں اس کے پاس جایا کرتی تھی۔ ایک دن اچانک میں گھر میں آیا تو میں نے دیکھا کہ گھر میں ایک چھوٹی بچی پھر رہی ہے۔ یہ بچی اس وقت بڑی ہو گئی تھی، گھومتی پھرتی تھی اور معصوم لہجے میں بات بھی کیا کرتی تھی۔ تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے مجھے جواب دیا کہ یہ دیکھیں ہماری بچی ہے، میں نے اس کو دفنایا نہیں تھا، دیکھو یہ کتنی خوبصورت بچی ہے، یہ بڑی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے ایک سانس میں میری بیوی نے بڑی پرکشش قسم کی باتیں کہی، لیکن مجھ پر اس کی کسی بات کا اثر نہیں ہوا، اور میں نے کہا یہ تو میرے غیرت کے خلاف بات ہے، میں تو کبھی اس کو برداشت نہیں کروں گا۔ اور میں نے کدال اور کودنے کا جو سامان تھا وہ ساتھ لیا، اپنے بچی کو بھی ساتھ لیا اور صحرا میں چلا گیا۔ وہاں یہ بچی میرے ساتھ تھی اور میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ یہ شخص اپنی کہانی خود سنا رہا تھا کہ میں جب مٹی نکالا کرتا تھا تو میری بچی بھی میرے ساتھ مٹی نکالا کرتی تھی، اور جب میرے بال اور میرے کپڑے غبار ان پہ پڑ جاتا تھا، غبار آلود ہو جاتے تھے، تو میری یہ بچے میرے بالوں کو بھی اور میرے کپڑوں کو بھی جھاڑتی تھی، گرد کو صاف کرتی تھی۔ اور جب یہ گڑھا مکمل ہوا تو میں نے اپنی اس بچی کو اٹھایا، یہ بڑے معصومانہ لہجے میں میرے ساتھ اپنی چھوٹی زبان اور چھوٹی منہ، بڑی پیار و محبت والا وقت ہوتا ہے اس میں، یہ میرے ساتھ باتیں بھی کرتی تھی، لیکن اس کی کسی بات کا مجھ پر اثر نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اس بچی کو اٹھایا اور گڑھے میں پھینک دیا۔ یہ بچی مجھے کہنے لگی کہ بابا آپ مجھے دفنا رہے ہیں، آپ مجھے مار دیں گے، لیکن مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا، حتیٰ کہ اس کی آخری بات میں نے سنی جب میں نے اس کو پورا دفنا دیا تھا، اس کا صرف منہ اور سر رہ گیا تھا، تو اس بچے نے آخر میں مجھے یہ کہا کہ ابا کیا آپ نے مجھے مار دیا، کیا آپ نے مجھے دفنا دیا؟ اور یہ رو رہی تھی، چیختی رہی، لیکن میں نے آخری مٹی بھی اس کے اوپر ڈال دی اور اسی طرح زندہ درگور کر کے میں واپس آیا۔ کیا میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کہا آپ ذرا یہ کہانی دوبارہ سنائیے۔ یہ شخص دوبارہ سنانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو کا ایک سیلاب جاری تھا، رو رہے تھے
اور اس شخص سے فرمایا اسلام تو تمہارا قبول ہے، لیکن اس بچی کے بارے میں تو تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا، اور یہ وہ وقت ہوگا جب اس بچی سے پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب اس زندہ گھڑی ہوئی، زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ آخر تمہیں کس جرم کی بنیاد پر، کس گناہ میں تجھے زندہ درگور کر دیا گیا تھا، تو ادھر تو تم نے آ کر جواب دینا ہوگا، اور یہ جواب ضرور تم نے دینا ہوگا البتہ اسلام تمہارا قبول ہے، یعنی ایمان لانا ہے تو ایمان لاؤ، اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ وہ مقام تھا جو عورتوں کا تھا، خواتین کا تھا۔ بیٹی کی پیدائش اپنے لیے بے عزتی کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے بیٹی کی حیثیت سے بھی، بیوی کی حیثیت سے بھی، ماں کی حیثیت سے بھی، بہن کی حیثیت سے بھی، اور بحیثیت عورت کو ایک مقام دیا، عورت کی حیثیت کا تعین فرمایا اللہ نے۔ دیکھیے حیثیتوں کا تعین بھی وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنے لوگ تنخواہیں لیتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، تنخواہ کا ایک سکیل مقرر ہوتا ہے کہ انجینئر کے لیے جو اتنا بڑا انجینئر ہوگا اس کے لیے تنخواہ کا سکیل یہ ہے، دوسری کے لیے یہ ہے، اسکول ٹیچر کے لیے یہ سکیل ہے، اور اسی طرح جو مقرر یہ کلاس 4 ہے اور اس کا سکیل نمبر 4 ہے، اور اس کا 5 ہے، 6 ہے، 11 12 13 14 15 ہے، اور 18 19 20 ہے، اور 21 ہے، اور 22 ہے۔ اور پھر معلوم ہے کہ 21 گریڈ اور 22 گریڈ کا جو آفیسر ہوتا ہے اس کی مراعات کیا ہے وہ معلوم ہے، 11 سکیل والوں کی مراعات کیا ہے اور 5 سکیل والوں کی مراعات کیا ہے۔ اب ایک منٹ کے لیے اگر ہم یہ سارے سکیل ہٹا دیں، یہ جتنے سکیل ہیں، یہ 11 ہے یا 15 ہے یا 20 ہے یا 22 ہے، ان سب کو ہٹا دے اور پھر حقوق دینا شروع کر دے، تو کسی کو زیادہ کسی کو کم، اور اس کو پھر کہتے ہیں کہ یہ بندربان بن جائے گی۔ اسی وجہ سے ضروری ہے کہ سکیلز کا تعین ہو کہ کون سا سکیل کس کا ہے۔ اسلام نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے لیے الگ الگ نام دے کر حقوق متعین کیے۔ اب ایک ہی عورت ہے، وہ ماں ہے، تو ماں کی حیثیت سے اس کے حقوق ہیں، اس کا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے، اس کے پاؤں تلے جنت رکھا گیا ہے، اس کی خدمت اور اس کے راضی کرنے میں اللہ نے اپنی رضا اور اپنی جنت رکھی ہے۔ یہی عورت بیٹی بھی ہے، بیٹی کی حیثیت سے ماں باپ پر اس کے حقوق ہے، اور اسی طرح بیٹی کی کفالت، بیٹی کی رکھوالی، بیٹی کی تربیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹیوں کا فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور اس نے تینوں بیٹیوں کی تربیت کی، اچھی طرح تربیت کی اور پھر ان کی شادی کرائی اچھی اور مناسب جگہوں پر، یہ تینوں بیٹیاں اس شخص کے لیے قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ اب دیکھیں یہ بیٹے کے بارے میں نہیں فرمایا، کوئی شخص مجلس میں موجود تھا جس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہو، فرمایا 2 بیٹیاں ہو تب بھی یہ دونوں بیٹیاں اگر اس نے ان کی تربیت کی، ان کی رکھوالی کی، حفاظت کی، اچھی جگہ رشتوں کا بندوبست کیا، تو قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ وہ راوی کہتے ہیں کہ اس مجلس میں ایسا کوئی شخص نہیں تھا جس کی 1 بیٹی ہو، ورنہ 1 بیٹی کا سوال بھی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دینا تھا کہ 1 بیٹی ہو تب بھی وہ دوزخ کی آگ سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب اسلام نے عورت کو جو حیثیت عطا فرمائی، ہر حیثیت میں حقوق مقرر کر دی، بہن کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، شوہر پر بیوی کے کتنے حقوق رکھے گئے ہیں، بہن کے حقوق بھائی پر رکھے گئے ہیں، اور یہ سارے حقوق جو متعین حیثیتوں سے مغربی معاشرہ جو ہم پر الزام لگاتا ہے کہ اسلام نے حقوق نہیں دیے ہیں، تو اسلام نے تو حقوق دیے اور حقوق کے لیے باقاعدہ عورت کی حیثیتوں کا تعین فرمایا، یہ ماں ہے تو ماں کا یہ حق ہے، یہ بیوی ہے تو بیوی کا یہ حق ہے، بحیثیت بہن اس کے یہ حق ہے، بحیثیت بیٹی کے اس کی یہ حق ہے،
اور ان تمام حیثیتوں سے حقوق متعین کر دیے۔ مغرب نے یہ تمام حیثیتیں ختم کر دی ہے اور ایک عورت کو رکھا ہے کہ بس عورت عورت ہی ہے، ماں، بیٹی، بہن، بیوی، بانجی، بھتیجی، خالہ، پھوپھی وغیرہ یہ کوئی حیثیت وہاں نہیں ہے۔ مغربی ممالک کی کسی عورت سے اگر پوچھا جائے، کوئی امریکن عورت ہو، کوئی یورپ والی عورت ہو، کوئی بھی عورت ہو، اس سے آپ پوچھیں آپ کس کی خالہ ہے، آپ کس کی بانجی ہے، کس کی بھتیجی ہے، آپ کا چچا کون ہے، آپ کی خالہ کون ہے، وہ تو ان رشتوں کو جانتی ہی نہیں ہے کہ ہوتا کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر وہ جانتی ہیں تو وہ ماں کو جانتی ہے اور باپ کو جانتی ہیں، وہ بھی 18 سال تک پہنچنے کے بعد ماں اور بچوں کا، باپ اور بچوں کا پورا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی بڑی افسوسناک صورتحال اس وقت سامنے آتی ہے کہ ایک گھر میں، ایک کمرے میں ماں رہ رہی ہے اور دوسری میں بیٹا رہ رہا ہے، اور ماں فوت ہو چکی ہے۔ جرمنی کی ایک رپورٹ مجھے یاد آئی کہ عورت فوت ہو گئی ہے، اس کے بچے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ یہاں کوئی فوت ہو گئی ہے، کوئی رہ رہی ہے۔ بدبو آئی تو کسی پڑوسی نے پولیس کو درخواست دی کہ یہاں میرے گھر کے پاس کسی گھر سے بدبو آ رہی ہے اور مجھے ہمارے انجوائے کو اور ہماری زندگی کو انہوں نے تنگ کر دیا ہے، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ تو دیکھا گیا تو عورت مر چکی تھی اور وہ مری ہوئی پڑی تھی۔ پتہ چلا 7 دن ہو گئے ہیں، انہوں نے جو ٹیسٹ کیا اس کا کہ 7 دن سے یہ مری پڑی ہے۔ یہ تعلق ہوتا ہے ماں کا اپنے بچوں کے ساتھ کہ وہ بچوں کو 18 سال تک پالتی پوستی ہے، اس کے بعد ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے۔ یہ تعلق تو جانوروں میں بھی ہوتا ہے کہ کچھ عرصے تک جانور میں جو ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو ساتھ رکھتی ہے اور ان کی حفاظت کرتی ہے اور ان کے لیے باقاعدہ ماں لڑتی ہے۔ جانوروں کی مائیں وہ لڑتی ہے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، لیکن اسلام نے یہ سارے حیثیتیں متعین کر دی اور ہر حیثیت میں عورت کے لیے حقوق کا تعین کیا۔ اب دیکھیں پورا مغربی معاشرہ، یہ ان کی این جی اوز، ان کی جتنے بھی حقوق نسواں کے ادارے ہیں، یہ سارے جمع ہو جائے، ان کی پوری دولت جمع ہو جائے اور عورت کو صرف ایک حق دے دے جو ماں کی حیثیت سے اللہ اور اللہ کے رسول نے یعنی اسلام نے دیا ہے، وہ دے دے تو ہم پھر دیکھیں گے کہ اللہ کی دیے ہوئی حقوق سے، اسلام کی دیے ہوئی حقوق سے انہوں نے زیادہ حقوق دیے ہیں۔ حقوق تو وہی ہے جو اسلام نے دیے ہیں، ماں کی حیثیت سے حق، بہن کی حیثیت سے حق، بیٹی کی حیثیت سے حق۔ اور اس میں جو لوگوں نے شوشے چھوڑے ہیں کہ مرد و عورت میں اسلام نے فرق کیا ہے، اللہ نے فرق کیا ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ پروپیگنڈا ہے۔ ہم چند باتوں کا ضرور ذکر کریں گے کہ یہ الزام لوگ لگاتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو میراث میں آدھا حق دیا ہے، یہ الزام لگاتے ہیں کہ آدھی گواہی دی، گواہی میں آدھا حصہ ہے اس کا، عورت کی گواہی 2 عورتیں جمع ہوں گی یعنی وہ آدھی ہے مرد کی بنسبت، دیت کا حق آدھا دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم ذرا ایک جائزہ لیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے۔ جتنی بھی نیک اعمال ہے، ان نیک اعمال میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، صدقات میں اور دوسرے جتنے اعمال صالحہ ہیں، ان میں کہیں بھی آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ اسلام نے مرد کے لیے پورا اجر رکھا ہے اور عورت کے لیے آدھا اجر رکھا ہے، بلکہ یہاں تو معاملہ دوسرا ہے کہ اسلام نے نماز کے بارے میں فرمایا، یعنی حکم یہ ہے کہ جو لوگ باجماعت نماز پڑھتے ہیں ان کو 25 یا 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اگر مسجد میں عورت کے لیے انتظام نہیں ہے، یعنی اسلام نے عورت پر یہ پابندی تو نہیں لگائی کہ وہ مسجدوں میں جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اللہ کی یہ لونڈیاں یعنی یہ بندیاں اللہ کی، مسجدوں سے نہ روکو ان کو، لیکن ظاہر بات ہے مسجد میں جانے کے لیے جس طرح مردوں کے لیے انتظام ہوتا ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی انتظام ہونا چاہیے۔ جہاں انتظام نہیں ہے اور عورتیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں تو گھروں میں نماز یہ پڑھے گی، اکیلے نماز پڑھے گی، تنہا نماز پڑھے گی، لیکن مسجد میں جو مرد نماز پڑھتے ہیں اور 25 گنا یا 27 گنا ان کو اجر ملتا ہے، عورت کو گھر میں یہ ثواب اور یہ اجر مل جاتا ہے۔ مرد روزہ رکھتے ہیں اور عورت بھی روزہ رکھتی ہے، کہیں کوئی نہیں بتا سکتا کہ مرد کو جتنا اجر ملا تو عورت کو اس سے آدھا اجر ملے گا۔ اسی وجہ سے سورہ احزاب کی ان آیات میں جو میں نے تلاوت کی ہے
یہاں صفات کا ذکر ہے، شروع سے ان المسلمین والمسلمات سے اگر ہم شروع کرتے ہیں، فرمایا یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، قانتین اور قانتات یعنی اللہ کی تابعداری اور فرمانبردار رہنے والے مرد اور عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ صبر سے مراد استقامت ہے، اللہ کی دین پر استقامت اختیار کرنے والے، ڈٹ جانے والے مرد اور عورتیں، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے مرد اور عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کو زیادہ یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم اجر اور مغفرت تیار کر رکھی ہے۔ اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کی ہے اور ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جب یہ ان سب میں عورت اور مرد برابر ہے تو کہاں پھر اس سوال کی گنجائش رہتی ہے کہ اللہ نے عورت کو آدھا حصہ دیا ہے اور مرد کو پورا دیا ہے؟ لیکن چلے تھوڑا سا جائزہ ہم لیتے ہیں میراث کے حوالے سے جو سوال اٹھا ہے، اور کہتے ہیں کہ میراث میں آدھا حق دیا ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی قرآن سے اور میراث کے قانون سے آشنا شخص کبھی یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بلکہ یہ بات سن کے تو ہنسی آ جاتی ہے کہ یہ کیا بیوقوف لوگ ہیں، ناسمجھ لوگ ہیں، جنہوں نے میراث کے قانون کو سمجھا ہی نہیں ہے اور سوال کر دیا ہے اور پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ لیکن ان کا مقصد تو ہمارے سادہ لوگ مسلمان عورتوں کو گمراہ کرنا تھا اور اس میں یہ کامیاب ہو گئے۔ لیکن آپ اگر سن لے اور اس پر غور کرے اور جائزہ لے لے کہ میراث کے پورے قانون سے ایک چھوٹا سا دفعہ، ایک حصہ وہ انہوں نے لیا ہے، اور وہ ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے، میراث کا جو حکم سورہ نساء بیان کر رہا ہے، میراث کے حوالے سے حکم دیا جا رہا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، بچوں یعنی بیٹیوں اور بیٹوں کے بارے میں، کہ مرد کو عورت کا دوہرا حصہ، دگنا حصہ ملے گا، یعنی 2 حصے مرد کے ہوں گے، بیٹے کے ہوں گے، اور 1 حصہ بیٹی کا ہوگا۔ یہ ایک دفعہ ہے۔ اب دیکھیں آگے پورا قانون ہے، لیکن پورے قانون کو چھوڑ کر ایک آیت کی ایک چھوٹے سے حصے کو اٹھانا اور اس کو اسلام کے خلاف۔ اسی طرح تو قرآن میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ قرآن نے ایک جگہ کہا ہے لا تقربوا الصلاۃ، آگے پیچھے جتنا بھی کچھ حصہ یہ چھوڑ دیا جائے اور کہا جائے کہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ، اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا۔ کوئی نماز نہ پڑھنے والا شخص کہے کہ میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا کہ تو اللہ نے فرمایا ہے لا تقربوا الصلاۃ، تو ظاہر بات ہے کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کہے گا تھوڑا آگے تو پڑھو۔ یہ جب بھی ہم کوئی زمین تقسیم کرتے ہیں، 2 لوگ ہوتے ہیں، 4 لوگ ہوتے ہیں، بہنوں کو تو ویسے بھی یہ لوگ نہیں دیتے، تو چلے 4-5 بھائی ہے اور وہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، تو زمین ہی ایک جیسی نہیں ہوتی، کسی جگہ زیادہ زمین ہے، کسی جگہ تھوڑی زمین ہے، کسی جگہ اچھی زمین ہے، کسی جگہ تھوڑی سی کمزور زمین ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ بھئی تقسیم کرنا ہے، کمی بیشی نکالیں گے۔ کمی بیشی کس طرح نکالیں گے؟ یہاں کسی کو تھوڑا حصہ مل گیا، تھوڑی زمین مل گئی، دوسری جگہ یہ کمی نکال دی جائے گی، اس لیے کہ زمین ایک جیسی ہوتی نہیں ہے، تو دوسری جگہ پہ زیادہ ملے گی آپ کو۔ جو کمزور زمین ہے اس میں زیادہ مل گئی، تو یہاں اچھی والی زمین تھوڑی سی کم مل جائے گی، اور یہ زیادہ مل گئی تو وہاں کمی آ جائے گی، لیکن کمی بیشی ہم نکالیں گے اور برابر برابر کر دیں گے۔ بالکل اسی طرح معاملہ ہوا ہے کہ یہاں ایک جگہ میں آدھا ہے، اس آدھے کا آپ جائزہ سن لیں۔ اب دیکھیے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، میں ایک مثال سے اگر بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ فرمایا
للذکر مثل حظ الانثیین، اس کی مثال آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ایک شخص فوت ہوا، اس کی ایک بیٹی رہ گئی اور ایک بیٹا رہ گیا، اور 3 لاکھ روپے ان کا ترکہ رہ گیا۔ 3 لاکھ روپے آج کل ایسے عموماً موت متوسط قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کا پورا سرمایہ وغیرہ وہ 3 لاکھ تو کم از کم بن جائے گا، لیکن یہ تو ایک مثال ہے۔ اب 3 لاکھ میں قانون یہ ہے کہ اس میں 2 لاکھ روپے بیٹا لے گا اور 1 لاکھ بیٹی لے گی۔ بالکل صاف بات ہے، صاف آسان بات ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اسلام کا تو پورا قانون دیکھنا ہوگا، یہ تو ایک دفعہ ہے۔ اب جو 2 لاکھ یہ لڑکا لے گا اور 1 لاکھ لڑکی لے گی، یہ 1 لاکھ روپے جو لڑکی کو مل گیا ہے یہ اس لڑکی کا اپنا ہے، اس پر اس 1 لاکھ کے بارے میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ لڑکا ابھی اپنے لیے مثلاً رشتہ کرے گا، رشتے کے لیے اپنی بیوی کو مہر دینا ہوگا، اور مہر دینے کے لیے ظاہر بات ہے اسی سے اپنے جو کمائی ہے یا اپنا جو اس کا مال ہے، جو اس کا حصہ ہے، تو یہ اس کو مہر دے گا۔ آپ آسان، اگر جہاں سب سے زیادہ آج کل آسان مہر ہوگا تو 1 لاکھ سے تو کم نہیں ہو سکتا، تو اس نے 1 لاکھ روپے اپنی بیوی کو مہر دے دیا، اس کے پاس 1 لاکھ بچ گیا۔ اس لڑکی سے جو شخص رشتہ کرے گا تو اس نے اس کو مہر دینا ہے، آپ جو سمجھ لیں اس نے کم از کم 1 لاکھ مہر دے دیا۔ اب آپ دیکھیے اس لڑکی کے پاس 2 لاکھ روپے ہو گیا، لڑکے کے پاس 1 لاکھ رہ گیا ہے، لیکن اس لڑکے پر جس کو بھی 1 لاکھ اس کے پاس بچ گیا، اپنی بیوی کی اخراجات کی پوری ذمہ داری بھی اس پر ہے، اور اس لڑکی پر اپنے کسی اخراجات کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ کسی اور کی ہے، اس کی پوری ذمہ داری اس کے شوہر پر ہوگی۔ اب آپ بتائیے انسانی عقل اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یہاں عورت کو زیادہ حصہ مل گیا۔ دوسرا یہ کہ اخراجات کی ذمہ داری چونکہ مرد پر ہے تو مرد کا حصہ مسلسل کم ہوتا رہے گا، بیوی پر، اس عورت پر چونکہ کوئی ذمہ داری اللہ نے نہیں رکھی، وہ ہم رکھے، آپ رکھے، میں رکھوں، تو وہ تو ہمارا ظلم ہے، ہمارا جرم ہوگا، اللہ نے تو نہیں رکھی یہ ذمہ داری۔ جب اللہ نے یہ ذمہ داری نہیں رکھی تو یہ اپنے پیسوں کو کاروبار میں بھی لگا سکتی ہے، اس کی مسلسل بڑھنے کی امکانات ہے، مرد کے حصے کے کم ہونے کی امکانات نہیں ہیں، بلکہ وہ کم ہوتا رہتا ہے، اس لیے اس پر ذمہ داریاں ہیں۔ یہ اس مسئلے کی حقیقت ہے۔ پورا قانون میراث کا آپ پڑھے اور پھر عورت کے حصے کا تعین کرے کہ یہ آدھا دیا گیا ہے یا پوری سے بھی زیادہ دیا گیا ہے۔ اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا، اس نے اپنے ان بندوں کو، یہ میاں بیوی یعنی مرد اور عورت دونوں، خواہ یہ بیوی ہے، خواہ یہ ماں ہے، خواہ یہ بہن ہے، خواہ یہ بیٹی ہے، اس کو حقوق دیے ہے، مقام دیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ جائزہ لے لیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی گواہی آدھی ہے، اب گواہی آدھی، اس کا بھی جائزہ لے لیں کہ آدھی گواہی کیوں ہے؟ گواہی حق نہیں ہے، گواہی ذمہ داری ہے۔ ہم نے پہلے بتایا کہ حقوق اور ذمہ داریوں میں فرق ہوتا ہے، حقوق میں کچھ ملتا ہے لیکن گواہی آدھی ہے، اور یہ ظلم ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ گواہی کی ذمہ داری ساری کی ساری اللہ نے مرد پر رکھی ہے، اس لیے کہ گواہی پر تو پیسے لینا بھی حرام ہے۔ اگر کوئی گواہی دینے کے لیے گواہ چلا جائے اور وہ گواہی دے تو اس کے بدلے 1 پیسہ بھی لے گا تو وہ حرام ہے، یعنی وہ پیسے نہیں لے سکتا۔ جب پیسے اس میں نہیں ہے، کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے، تو یہ حق کہاں سے آ گیا؟ یہ تو ذمہ داری ہے، اللہ نے یہ پوری ذمہ داری مرد کی لگائی ہے کہ یہ گواہی میں عدالت میں جانا پڑتا ہے، وکلا کے سامنے، جج کے سامنے، جج کہے گا کہ تم اپنا غلاف، اپنا جو پردہ ہے، حجاب کھول دو تاکہ میں تمہیں دیکھوں تم وہی عورت ہو جس کا نام لکھا ہوا یا کوئی اور ہو۔ یہ ساری چیزیں عورت کے لیے مشکل پڑتی ہے۔ اب جب عورت کے لیے مشکل پڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری ذمہ داری عورت سے اٹھا کے مرد پر رکھی، تم نے گواہی دینی ہے، جو کچھ کرنا ہے تم نے خود کرنا ہے۔ لیکن مشکل پیش آئی کبھی، اور مشکل یہ پیش آئی کہ مرد نہیں ملا، تو فرمایا اب عورت سے درخواست کی جائے کہ وہ گواہی کے لیے چلی جائے، لیکن پھر عورت کے مزاج کا خیال رکھا گیا کہ 1 عورت نہیں 2 ساتھ مل جائے۔ اب ایک وجہ تو قرآن نے خود بتائی کہ یہ 2 کیوں، اس لیے کہ یہ کام ان کا نہیں ہے تو غلطی ہو سکتی ہے۔
فرمایا ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، ایک عورت بھول جائے گی تو دوسری یاد کرائے گی کہ بہن ایسا نہیں ایسا ہے۔ دوسری بات جو بڑی واضح ہے وہ یہ کہ جس کے خلاف گواہی دی جاتی ہے لوگ اس کے ساتھ دشمنیاں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عورتوں کو ملایا کہ ایک عورت اور ایک خاندان سے دشمنی مول لینا تو تھوڑا آسان ہوتا ہے، پھر جب دو عورت یعنی دو خاندان مل جاتے ہیں تو ان سے دشمنی مول لینا آسان نہیں ہوتا، اس لیے دو عورتوں کو اکٹھے کیا کہ دو عورتیں جا کر یہ گواہی دے۔ تیسری بات یہ کہ یہ عورت کا عمومی مزاج ہے کہ وہ کسی جگہ بھی جاتی ہے، کسی بھی محفل میں جاتی ہے تو وہ اکیلے نہیں جا سکتی، وہ اس کا مزاج ہی یہ نہیں ہے، وہ دوسری عورت کے دروازہ کٹکھٹائے گی کہ بہن تم میرے ساتھ چلو، اور جب اکیلے ہوتی ہے تو اکثر جاتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بھی ایک شوشہ انہوں نے بنایا، اور خواہ مخواہ ہماری خواتین بھی اس میں اپنے ہاں ملا لیتی ہے۔ تیسری ایک بات یہ کہتے ہیں کہ عورت کی دیت آدھی ہے۔ اسلام نے ظلم کیا ہے، حالانکہ ظلم نہیں کیا ہے۔ آپ یہ بتائیے جہاں خون کی قیمت ہے، یعنی جہاں قصاص ہے، وہاں کوئی آدھی وادی کی بات نہیں ہے۔ عورت کا قاتل اور مرد کا قاتل ایک جیسے کو قتل کیا جائے گا۔ جہاں قصاص لیا جائے گا تو یہ نہیں ہے کہ عورت کے قاتل سے قصاص نہیں لیا جائے گا اور مرد کے قاتل سے قصاص لیا جائے گا۔ عورت کے قاتل سے بھی قصاص لیا جائے گا، مرد کے قاتل سے بھی قصاص لیا جائے گا، پورا پورا لیا جائے گا، یہ حق ہے۔ اب جب اس کو معاف کر دیا جاتا ہے تو معاف کرنے کے بعد پھر مسئلہ دیت کا، یہ مردے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جو مرد مر گیا ہے، مقتول ہے، قتل کیا گیا ہے، اور یہاں ورثہ نے 10 لاکھ اور 20 لاکھ روپے کی دیت وصول کر لی، تو کہاں ہے اس مرد کو اس میں سے کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ عورت کے حق میں عورت کے لیے اگر دیت وصول کی گئی، اس سے 5 لاکھ وصول کیا گیا، لیکن عورت کو اس سے کیا ملا؟ کچھ نہیں ملتا۔ دیت کا تعلق زندہ لوگوں کے ساتھ ہے، اور اس لیے کہ مرد اگر قتل کیا گیا ہے تو مرد کی پیچھے بیوی، بچے، بہت ساری ذمہ داریاں رہ گئی ہے، تو مقتول جو قاتل کے ورثہ ہے، قاتل ہے، اس پر یہ ذمہ داری رکھی گئی ہے کہ تم نے قتل کیا ہے، جرم کیا ہے، تو اب یہ جو زندہ لوگ اس کی ذمہ داری میں تھے، اس کی کفالت میں تھے، ان کے حقوق ادا کر دو، اور ان کے لیے دیت کو رکھا گیا۔ لیکن بعض حالات کی وجہ سے عمومی طور پر فیصلہ ہوا کہ عورت کے لیے بھی کچھ حصہ مقرر ہونا چاہیے دیت میں، عورت کی بھی کچھ جو ورثہ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی حق ہونا چاہیے، اگر جس پر ذمہ داریاں نہیں تھی، اللہ نے جس پر ذمہ داری رکھی اسی کے لیے پھر زیادہ کا تقرر کیا، اور جس پر ذمہ داری نہیں رکھی اس کے لیے کم مقرر کیا۔ اب اس میں اگر ہم دیکھیں ان تینوں باتوں میں یہ جتنی بھی چیزیں بیچ میں آتی ہے، اسلام نے کہاں ظلم کیا ہے؟ اسلام نے تو عورت کو جاہلیت کے زمانے کے ظلم سے نکالا، حق دیا، میراث کا حق اسلام نے دیا، یہ اسلام کا کمال ہے۔ مہر کا حق اسلام نے دیا ہے، ورنہ میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے، اب شادی جب ہوتی ہے تو جس طرح مرد کی ضرورت ہے اسی طرح عورت کی بھی ضرورت ہے۔ مرد کے لیے بھی عورت ایک سہارا ہے اور عورت کے لیے مرد سہارا ہے، دونوں کا آپس میں رشتہ ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے دونوں برابر ایک دوسرے کے محتاج ہے۔ عورت مرد کی محتاج ہے تو مرد عورت کا محتاج ہے۔ میں چند سال پہلے جاپان میں گیا تھا تو وہاں ایک عجیب لطیفہ، میرے لیے تو لطیفہ تھا، وہاں تو ایک حقیقت اسی طرح ہے کہ جب لڑکا اور لڑکے دونوں آپس میں رشتہ کر لیتے ہیں اور اس پر راضی ہو جاتے ہیں کہ ہم نے آپس میں رشتہ کرنا ہے، تو رشتے کے لیے وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہماری شادی ہوگی، تو ولیمے کے لیے ایک دوسرے سے کہتے ہیں، لڑکا سوال کرتا ہے تمہارے کتنے مہمان ہوں گے، میرے کتنے ہوں گے، تو آپس میں اتفاق کر لیتے ہیں 50 مہمان میرے ہوں گے، 50 مہمان آپ کے ہوں گے، یعنی 50 کارڈ آپ نے تقسیم کرنے ہیں، 50 کارڈ میں نے تقسیم کرنے ہیں۔ اچھا اس پر وہ کہتے ہیں کتنا خرچ آئے گا، تو حساب لگاتے ہیں، ہوٹل والے کو بلاتے ہیں یا اس کے پاس چلے جاتے ہیں، پتہ چلا کہ اس پورے ولیمے پر اتنا خرچہ کہ 1 لاکھ ان کا جاپانی ین خرچہ آئے گا۔ تو جب وہ 1 لاکھ ین خرچہ آئے گا تو وہ کہتے ہیں 50,000 میں دوں گا، 50,000 آپ دیں گے، یعنی لڑکی بھی 50,000 ین دے گی اور مرد بھی دے گا۔ میں نے ادھر سوال کیا ان سے کہ یہ تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ مرد دے گا،
انہوں نے اس سے اور آگے ایک لطیفہ سنایا کہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی سے کہتا ہے کہ اگر میری شادی ہے تو تمہارے گھر میں کوئی غم تو نہیں ہے، تمہاری بھی تو شادی ہے، تو جس طرح میری شادی ہے اسی طرح تمہاری بھی شادی ہے۔ یہ اس معاشرے کے اندر یہ حقوق ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں مرد پر لازم کیا گیا ہے تم نے مہر متعین مقرر کرنا اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن عورت کو تم نے ادائیگی کرنی ہے جو تمہاری بس کی بات ہے، اس بس اور استطاعت کے مطابق تم مہر مقرر کرو اور یہ لازماً ادا کرو۔ مقرر کرنا صرف نہیں بلکہ ادائیگی ہے۔ اور پھر بیوی تمہارے گھر آئے گی تو بیوی کے استقبال کا کتنا زبردست اہتمام فرمایا اسلام نے کہ ولیمے کی شکل میں ایک بہت مناسب، ایک بہت زبردست، ایک باوقار طریقے سے یہ عورت اس گھر کے اندر آ رہی ہے، اس کے استقبال کا ایک انتہائی مناسب انتظام اسلام نے فرمایا کہ استقبال کرو، لوگوں کو جمع کرو، ان کو کھانا کھلاؤ۔ یہ ولیمہ مسنون طریقہ ہے کہ تم نے اپنے استطاعت کے مطابق ولیمہ کا اہتمام کرنا ہے، اس کا انتظام کرنا ہے۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ باوقار طریقہ، عورت کے احترام کا طریقہ، عورت کی عزت کا ذریعہ، یہ پورے کا پورا نظام کو اسلام نے دیا۔ پھر میراث میں عورت کو حق دیا، اور میراث میں ہر حیثیت سے عورت کے حقوق کا تعین فرمایا۔ لیکن یہ تو ہم ہے کہ عورت کو میراث میں اس کا حق ادا نہیں کرتے، مہر میں بھی دھاندلی سے کام لیتے، مقرر کرتے پھر ادا نہیں کرتے، بے شمار طریقوں سے ہم ظلم کرتے ہیں عورت کے ساتھ اور اس کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ شوہر بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے، وہ دوسری طریقوں سے کر رہا ہوتا ہے، اس کا مہر قبضہ کرنے کے لیے اور مہر کو دھوکے سے، دھاندلی سے، جعلسازی سے، مختلف طریقوں سے عورت کو تنگ کر کے اس کا مہر اس سے واپس لینے کے لیے یا معاف کرانے کے لیے بھائی ظلم کرتے ہیں کہ وہ میراث کو قبضہ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری بہن میراث میں حصہ مانگتی ہی نہیں ہے۔ وہ اس لیے نہیں مانگتی کہ بہن کو معلوم ہے کہ میرے بھائی نے یا بھائیوں نے مجھے میراث میں حق دینا ہی نہیں ہے، جب دینا ہی نہیں ہے تو میں مانگ کر اپنے آپ کو شرمندہ کیوں کروں؟ اور اس میں بے شمار لطیفے اور بے شمار افسوسناک واقعات ہمارے سامنے ہو چکے ہیں، لیکن ہر طریقے سے ہم میراث کو قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عورتیں مجبور، مظلوم اور مقہور ہو جاتی ہے۔ ہمارا ظلم ہے یہ کہ ہمارے اس ظلم کی وجہ سے ہماری عورتوں نے ان عورتوں کے NGOs کے، حقوق نسواں کے تنظیموں کے ان آوازوں میں اس ہاں میں ہاں ملا دیا کہ واقعی اگر میراث میں میرا حق ہوتا، اگر واقعی مجھے اسلام نے دیا ہوتا تو میرے شوہر نے، میرے بھائی نے اور میرے دوسرے جتنے رشتہ داروں کے پاس میرا حق ہے تو انہوں نے وہ حق تو دینا تھا، لیکن جب انہوں نے نہیں دیا تو واقعی اسلام نے نہیں دیا ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنی دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں۔ ہماری خواتین بھی اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کو پڑھیں کہ اسلام نے مختلف حیثیتوں سے عورتوں کو حقوق دیے ہیں، بلکہ خواتین کے حقوق کا چیمپئن تو اسلام ہے، خواتین کے حقوق کا علمبردار تو اسلام ہے۔ اسلام نے حقوق دیے ہیں، اسلام نے عزت کا مقام دیا ہے۔ گھروں کے اندر باپردہ رہنے کی عظیم حکمت وہ تو بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو پردہ کا حکم دیا ہے۔ کس چیز کو چھپایا جاتا ہے؟ جو بیکار چیز ہوتی ہے لوگ اس کو باہر رکھتے ہیں، کوئی چھپانے کا بندوبست نہیں کرتے۔ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کو چھپاتے ہیں، گھر کے اندر رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں خواتین کو ایک بڑی ذمہ داری دی، اور بڑی ذمہ داری ہوئی کہ قوموں کی تربیت کرتی ہے۔ قوموں کی تربیت کا پہلا مدرسہ خواتین کا گود بنایا ہے۔ اس گود کے اندر پوری قومیں پلتی ہے، قوموں کی تربیت ہوتی ہے، قومیں بنتی ہیں۔ تو اس لیے خواتین کو اس کام کے لیے ایک الگ تلگ جگہ، باپردہ انتظام، خوبصورت انتظام، باوقار انتظام، تمام ذمہ داریوں سے اس کی سبکدوشی، بھاری بھاری ذمہ داریاں، یہ حکومت کا، عدالت کا، گواہی کا، رزق کمانے کا، یہ جتنا کام ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے حوالے کیا، اور عورت کو آسان کام حوالے کیے، گھر کے اندر کے کام حوالے کیے،
گھر کے اندر کے جتنے کام ہیں یہ خواتین کا مزاج بھی ہے، اور اسی مزاج کے ساتھ وہ گھر کے کاموں کو سنبھالتی ہے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ مرد باہر کے کام سنبھالے، عورت گھر کے اندر کے کام سنبھالے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور شفقت کا رویہ شوہر کی طرف سے بھی بیوی کی طرف سے بھی، یہ دونوں معاشرے کا ایک بھرپور کردار ادا کرنے والے حصے ہیں۔ آج کل مغرب کی ایک سازش ہے اور ہمارے دشمنوں کی ایک سازش ہے کہ بچوں سے ماں کا گود چھین لیا جائے اور ان بچوں کو شیطان کے رحم کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ اس لیے اس مدرسے کو انہوں نے ختم کر دیا ہے، اور آج بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ ماں کی گود کی بجائے وہ کسی غیر مسلم لڑکیوں کے گود میں چلے جاتے ہیں۔ ماں اپنے بچے کو سلاتی ہے، اٹھاتی ہے، کتنے پیار سے دباتی ہے۔ اللہ کا نام، یہ اللہ کا لفظ جو ہر جگہ مشہور ہے، یہ مسلمان ماں کا پہلا کلمہ ہوتا ہے جو بچے کو پڑھاتی ہے، بچے کو سمجھاتی ہے، اللہ کا نام لے کر اس کو سلاتی ہے، اللہ کا نام لے کر اس کو آرام دلاتی ہے، اس کو جگاتی ہے، سب کچھ اللہ کے نام سے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان ماؤں سے یہ گود اور یہ مدرسہ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مرد کو بھی حقوق دیے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا مرد کو قوام بنایا، گھر کا سربراہ بنایا، یہ کیوں بنایا؟ اسی لیے تو بنایا ہے کہ کسی خاص وجہ سے، یعنی ایسا نہیں ہے کسی کو تو سربراہ بنانا تھا، میاں بیوی کا گھر ہے تو دونوں میں سے ایک کو تو امیر بنانا تھا، ایک کو ذمہ دار بنانا تھا۔ اب مرد کو بنایا تو آخر عورت کو کیوں نہیں بنایا؟ اگر عورت کو بناتا تو مرد کہتا کہ مرد کو کیوں نہیں بنایا؟ لیکن اس کی پیچھے ایک عظیم حکمت کار فرما ہے۔ قرآن نے بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کو کچھ پر فضیلت دی ہے، اور ایک اور وجہ یہ ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے کہ مرد کو مال خرچ کرنے کا ذمہ دار بنایا ہے، مال کے کمانے کا ذمہ دار بنایا ہے، تو جو کمائی کا ذمہ دار ہے اسی کو خرچ کی بھی ذمہ داری دی ہے کہ اس کی اجازت سے خرچ ہو، اس کی مرضی سے خرچ ہو، وہی ترتیب بنائے۔ اگر یہ عورت کے حوالے کر دیا جائے تو کمانے والا تو مرد ہے۔ اب ظاہر بات ہے 15 تاریخ کو، جو مہینے کی 15 یا 20 تاریخ کو عورت کہے گی کہ پیسے ختم ہو گئے ہیں اور تم مزید پیسے تو وہ کہے گا تنخواہ تو 1 تاریخ کو ملنی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا ہوگا۔ اس لیے کمانے کا ذمہ دار بھی مرد ہے اور خرچ کرنے کا ذمہ دار بھی مرد کو بنایا، یہ اس کی حکمت ہے کہ اس کو قوام بنایا۔ دوسری بات یہ ہے، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، کبھی کبھار لوگ ایسی جب بات کہتے ہیں کہ کسی کو اگر دعا دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ گھر میں اللہ تجھے بڑا نہ بنا دے اور کسی حجرے میں ڈیرے میں تمہیں چھوٹا نہ بنا دے، اس لیے کہ گھر کا بڑا بن جاؤ گے تو گھر کے سارے کام تم نے کرنے ہیں، اور کسی ڈیرے میں حجرے میں باہر چھوٹا بن جاؤ گے تو وہاں سارے کام تم نے کرنے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہمارے علاقوں میں جو پختون برادری ہے، ان علاقوں میں تو یہی ہوتا ہے کہ چھوٹے لوگ ڈیرے میں حجرے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو سارے کام وہی چھوٹوں نے کرنے ہوتے ہیں، اور گھروں کے اندر اکثر چھوٹے بھائی کو بڑا بناتے ہیں کہ تم گھر کے بڑے ہو تو وہ سودا سلب بھی وہ لائے گا، حساب کتاب بھی وہ رکھے گا، مہمانوں کی مہمان نوازی بھی اس نے کر دیا، سب کچھ اس نے کرنا ہے، اور بعد میں اس سے حساب کتاب بھی مانگتے ہیں۔ بعد میں پھر بڑے بھائی اس کو غصہ بھی کرتے ہیں کہ تم نے پیسے زیادہ خرچ کیے ہیں۔ تو خرچ کی ذمہ داری اگر عورت کے حوالے کر دی جائے تو یہ ایک مشکل ذمہ داری ہے جو عورت کبھی قبول نہیں کرتی، اس لیے اس کے بعد میں حساب بھی مانگا جاتا ہے، تم نے پیسے زیادہ خرچ کر دیے۔ اس لیے یہ سارے جنجال، جتنے بھی جھنجٹ ہے، جتنے بھی پیچیدگیاں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے حوالے کر دیے اور عورت کو ایک باعزت، ایک محترم مقام دیا۔ اسلام ہی وہ دین ہے جو خواتین کو مردوں کی بنسبت ایک ممتاز مقام عطا کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں، ہمارے لوگ کہتے ہیں ہم نے حقوق دیے ہیں۔ اسلام کے علاوہ حقوق نسواں کی تنظیمیں جو یورپ سے آتی ہے، وہی کلچر، وہی تہذیب لاتی ہیں، کہتے ہیں ہم مقام دیتے ہیں۔ مقام کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اسلام نے تو تم پر ظلم کیا ہے، گھروں کے اندر بٹھایا ہے، تم باہر نکلو، بازار میں دکانداری بھی تم کرو، ہمارے ہاں ڈرائیور سروس میں کنڈکٹر بھی تم بن جاؤ، فضائی میزبان بھی تم بن جاؤ۔ کہتے ہیں ہم تمہیں حق دیتے ہیں، تم لوگوں کے سامنے اسٹیج پر ڈرامے میں کبھی کسی کی بیوی بن جاؤ، کبھی کسی کی بیٹی بن جاؤ، کبھی کسی کی معشوقہ بن جاؤ، یہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں حق دیا ہے۔
صابن کی ڈبی پر تمہاری تصویر ہوگی، اشتہار میں تمہاری تصویر چلے گی، اور ہر مجلس میں تم مجلس کی زینت بنتی جاؤ گی۔ کہتے یہ ہم تمہیں حق دیتے ہیں، گویا حقوق کے نام پر عورت کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، عورت پر بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسلام نے تو حقوق دیے ہیں۔ ہماری عقل پتنی کہاں جاتی ہے ایسے موقع پر کہ ہم ظلم کو حق کہتے ہیں، اور جو حق لیا گیا ہے وہاں اس کو ہم نے ظلم قرار دیا۔ ہمارے لیے اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ہمارے لیے یہ حقوق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا، ہمارا مقام، خواتین کا مقام جو اللہ نے مقرر فرمایا، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن ساتھ ایک اور بات آپ ذہن میں رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا سورہ احزاب کی آیت ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے، اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے، کوئی حکم دے، کوئی قانون دے دے، أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کے بعد اس معاملے میں ان کو کوئی اختیار باقی ہوتا ہے، ان کو کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور جس نے اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی کی تو وہ بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہوا، کلی گمراہی میں مبتلا ہوا۔ اب ظاہر بات ہے ہمارے حقوق ہے، لیکن ان حقوق کا نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ گھروں کے نظام کو تباہ و برباد کر کے ڈالے اور کہے کہ یہ تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو تمہاری ذمہ داری ہے، اور مرد اور عورت کا جھگڑا شروع جائیے۔ نہیں، ہمارے لیے نمونے یہ آج کل کی مغرب زدہ عورتیں نہیں ہیں، جن کو خاتون کہنا خاتون کے اس نام کی بے عزتی اور توہین ہے۔ ہمارے لیے نمونہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، ہمارے لیے نمونہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جنہوں نے زندگی گزاری۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ مالدار تھی، لیکن مالداری کی بات سارا مال اللہ کے رسول کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، اور خود جو زندگی جس طرح گزاری ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خاتون کہ غربت میں اپنے شوہر کے ساتھ جس نے گزارا کیا اور اپنے شوہر کی خدمت کر کے اس نے کتنا بڑا مقام حاصل کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خاتون ہے کہ بیماری میں بھی اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہی۔ بے شمار واقعات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے دیکھا کہ فاطمہ کو بخار ہے، بہت شدید بیمار ہے، تو رات بھر تکلیف میں رہی۔ صبح دیکھا کہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھی ہے اور تہجد کی نماز پڑھ رہی ہے۔ اس پر تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے مسجد تشریف لے گئے، مسجد سے واپس آئے تو فاطمہ بیٹی ہے اور چکی پیس رہی ہے علی کے لیے اور بچوں کے لیے، آٹا بنا رہی ہے، اور آٹے کے بعد پھر کھانا بنائے گی، روٹی تیار کرے گی۔ ایسے اس موقع پر اس نے غصہ کیا اور غصے میں کہا، فاطمہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم رات بھر بیمار رہی ہے، اب تم یہ کام نہ کرو، میں کوئی اور بندوبست کر لوں گا۔ اس میں شوہروں کے لیے بھی ایک عبرت ہے کہ جب بیوی بیمار ہوتی ہے تو حضرت علی کا نمونہ سامنے موجود ہے، وہ اپنی بیوی کو اس بات پر غصہ کر رہے ہیں کہ تم نے یہ چکی اور یہ آٹا، یہ کوئی کام تم نے نہیں کرنا، کیوں کر رہی ہو؟ اس لیے کہ تم بیمار ہو، بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے، جب بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے تو اس لیے تم یہ کام نہ کرو، اور تمہیں پتہ نہیں ہے تم رات بھر بیمار رہی ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں جواب دیا، کہنے لگی، علی تمہاری خدمت اور اللہ کی عبادت دونوں چیزیں، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت اور تمہاری خدمت میری بیماری کا بہترین علاج ہے، بہترین، بس یہ میں کرتی رہوں۔ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے تو حسن حسین دونوں بچے، کتنے پیارے بچے تھے، اللہ کے رسول کے نواسے تھے، کتنی محبت تھی، لیکن گھر میں کچھ نہیں تھا تو یہ دونوں بھوکے سو گئے تھے۔ علی نے جب پوچھا اور پتہ چلا کہ یہ دونوں بچے بھوکے سو گئے ہیں تو کہنے لگے، فاطمہ
تو ضرور مجھ سے کہنا تھا، میں کسی سے قرض لیتا، کچھ لاتا اور بچے بھوکے نہ سوتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ علی میں تجھ سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کروں گی۔ اب دیکھیے غریب شوہر کے ساتھ، نادار شوہر کے ساتھ عورت کا گزارا، اس کی مثال دیکھیں، علی تجھ سے میں کچھ نہیں مانگوں گی، کوئی مطالبہ نہیں کروں گی، اس لیے کہ جس رات میرے باپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے حوالے کرنے لگے تھے اور میرے ہاتھ تیرے ہاتھ میں دے رہے تھے، تو مجھے اس وقت ایک نصیحت فرمائی تھی، وہ مجھے یاد ہے، وہ یہ تھی، مجھے کہا تھا فاطمہ علی غریب ہے، اس سے کوئی مطالبہ نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ غریب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تم مطالبہ کرو گی اور مطالبے کو پورا نہیں کر سکیں گے تو اس کو شرمندگی ہوگی، تو تم نے گزارا کرنا ہے، لیکن علی سے کچھ مانگنا نہیں ہے۔ یہ کردار ہے خاتون کا، یہ کردار مرد کا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درہم کے جو خرید کر لے آئے اور گھر میں حضرت فاطمہ نے اس کو پیسا، پھر اس سے روٹی تیار کی، اور روٹی تیار کرنے کے بعد سب سے پہلے علی کو کھلایا، پھر علی کے بچوں کو، اپنے بچوں کو، انہیں حسن حسین کو کھلایا، اور اس کے بعد جو باقی بچ گیا تو اس کے لیے خود بیٹھ گئی۔ یہ عورتوں کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے، ہمیشہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ وہ آخر میں کھانا کھاتی ہے، مرد سارے کھائے، بچے کھائے، تو اس کے بعد اس کی عورت کا مزاج ہے، دوسروں کو پہلے کھلائے گی، اپنے شوہر کو کھلائے گی، اپنے شوہر کی بھوک اور تکلیف وہ نہیں برداشت کر سکتی، پھر بچوں کو کھلائے گی، جو باقی بچ جاتا ہے اس میں اس سے اپنا گزارا کر لیتی ہے۔ حضرت علی نے یہ منظر دیکھا اور وہ غور سے دیکھ رہے تھے کہ پہلے علی کو کھلایا، پھر بچوں کو، پھر جو باقی بچ گئے وہ خود کھایا۔ کہنے لگے، فرمایا مجھے اس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تھی، لیکن مجھے اس وقت یقین تو نہیں آیا تھا، مجھے ابھی یقین آ گیا ہے۔ مجھے بتایا تھا علی میں دنیا کی بہترین خاتون، بہترین عورت تمہیں حوالے کر رہا ہوں، لیکن مجھے آج معلوم ہو گیا کہ واقعی فاطمہ دنیا کی بہترین عورت ہے، بہترین خاتون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح بہترین خاتون ہم سب خواتین کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، بننے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کو سمجھنا اور اپنے حقوق کو دیکھنا اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر راضی ہونا ہمیں نصیب فرمائے، اور باطل کے پروپیگنڈوں سے بھی ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر